जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुस्तफ नॉवल की किस्त नंबर 55। उसके पास दलाइल थे, तवज्जुहात थी, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे और महमल खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती जा रही थी। वो जरा देर को चुप हुई तो महमल ने अपने लब खोले। ठीक है फरिश्ते, लेकिन जब हमायूं ने आपसे मेरे और फवाद के ताल्लुक और नौयत और फिर उन तस्वीर के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था उनसे? उसने अंधेरे में तीर चलाया था। मैंने वही कहा जो सच था और अब वो बहुत पुरसुकून थी। देखो, उसको मोइज ने कुछ तस्वीरें दिखाई थी और वो एग्रीमेंट लाकर भी दिखाया था जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझी थी कि तुमने हमायूं को उस एग्रीमेंट के बारे में बता दिया होगा और मैंने उसके गुस्से के डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी तो नहीं बताया था, तो उसका गुस्सा करना लाजमी बनता था। उसने मुझे बुलाया, फिर वो मुझ पे चीखा और चिल्लाया। मैं चुप करके सुनती रही और उसने फिर मुझसे पूछा था कि ये एग्रीमेंट सच है या झूठ, तो मैंने सच बोल दिया और वो गुस्से से फिर मुझ पे चिल्लाता रहा था। उसे दुख था कि हम दोनों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। और फिर उसने वो तस्वीरें भी मुझे दिखाई और फिर उसने मुझसे पूछा कि ये भी सच है या झूठ, तो मैंने वही कहा जो सच था। महमल, क्या बोला आपने फरिश्ते? क्या था सच फरिश्ते? क्या बोला आपने उससे? महमल ने तेजी से उसकी बात काटी। यही कि मुझे मालूम नहीं, और मुझे वाकई मालूम नहीं था महमल। और वो उसे देखती रह गई। ये था फरिश्ते का सच। फिर उसने मुझसे यह भी पूछा था कि मोइज जो बातें उसे बता कर गया है वो सच है या झूठ। और मोइज उसे यह बता कर गया था कि तुम्हारा और फवाद का अफेयर है। उस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज किया था और वो तुम्हें कोई रिंग भी पहनाने वाला था, और फिर उसने बहाने से तुम्हें हमायूं घर भेज दिया था। इस रिंग का जिक्र तो तुम्हें याद होगा, उसकी फोन टेप में भी था जो हमायूं ने रिकॉर्ड की थी। ये बात उसने पहले तो इग्नोर कर दी थी, लेकिन जाहिर है जब मोइज ने उसे याद दिलाया तो वो फिर उलझ कर रह गया था और उसने फिर मुझसे भी पूछा था और मैंने वही बता दिया जो सच था। महमल, अब की बार वो खामोश रही। उसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बता दिया था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही तुमने मुझे कभी इस मामले में रास्तार बनाया था। फिर उसने उस रात के मुतालिक पूछा तो मैंने सच सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज करने के बहाने डिनर पर लेकर जा रहा था। तुमने भी तो मुझे यही बताया था ना, सो मैंने भी उसको यही बता दिया। वो चुपचाप यकटक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखती रही जिसके चेहरे पे मलाल तक न था, उसका एक राज तक न संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता है जिसमें किसी अमानत का खून शामिल हो? वो तो उसे जानती थी, वो तो उसकी बहन थी। क्या वो उसकी पर्दापोशी नहीं कर सकती थी? फवाद ने कभी नहीं कहा था कि वो उसे प्रपोज करने जा रहा है। ये सब तो उसने खुद अखज़ किया था। उसे गलती हुई थी। वो समझी थी कि वक्त की धूल ने उसकी गलती को दबा दिया, मगर लड़कियों की कच्ची उम्र की नादानियां इतनी आसानी से कहां दबती हैं। और तुम्हें पता है उस टेप में किसी रिंग का जिक्र था और हमायूं से बार बार सुनता रहा और वो मुझ पर गुस्सा होता रहा कि मैंने उसे क्यों नहीं खबर दी, और फिर उसने अपना ट्रांसफर कराची में करवा लिया था। वो अब खिड़की से बाहर लॉन को देखते हुए बस ये बोली जा रही थी। और वहां कराची में उसे आरज़ू मिल गई। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद करीम चचा और गफरान चचा ने उसका हिस्सा भी दबा लिया था। सो उसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार कर लिए जाएं। उसने फवाद से तुम्हारा और मेरा साइन करदा जो कागज था वो मोइज के हाथों हमायूं को भेज दिया।
ہوا یہ تھا کہ جو فواد صاحب تھے ان کو آرزو پسند آ گئی تھی اور وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر آرزو کو تو ہمایوں ہی بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بس وہ کہے جا رہی تھی اور محمل بے دم سنے جا رہی تھی، اور بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی، شام کی نلاہٹ سارے گھر میں بکھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو بس سن رہی تھی۔ مگر ہمایوں کا تو تمہیں پتہ ہے، جس سے ضد لگا لے اسے آخری دم تک نہیں چھوڑتا۔ ہمایوں کو تو پرانی فواد سے ضد تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ آرزو کو پسند کرتا ہے فواد، تو اس نے پھر فواد کو تڑپانے کے لیے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دیں، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے اور وہ بھی اس کی محبت کو اس سے چھین کر رہے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا تھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی جا رہا ہے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ جیسے وہ اسے استعمال کر رہی تھی، ہمایوں بھی اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ بہت شدت پسند لڑکی ہے، جانے کیا غصے میں کر ڈالے گی، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی اڑتی چڑیا نے زور کی چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری، اور بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمل تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم خود بھی سوچو میں اور کیا کرتی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی تھی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا، اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا محمل۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پروپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا ہے، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی بھی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطعی رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے، کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ فرشتے کو اپنے مطلب کی تمام آیات آج بھی یاد تھی۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سوچو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یاد ہے تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی؟ فواد نے جب تمہاری گردن پہ پستول رکھا تھا، یاد ہے نا تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑا تھا۔ یہ بات میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی تھی محمل، تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ کیا تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی اب؟ یہ سب کہنے کے بعد وہ خاموش ہو چکی تھی، اور اب وہ محمل کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ دیا جو کہنا تھا؟ ہاں۔ تو کیا اب آپ میری بات سنیں گی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ فرشتے نے فوراً جواب دیا، ہاں بولو تم۔
تو پھر سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ سنتے ہی فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی، ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی اور وہ رک نہ سکی اور کہنے لگی، محمل میری بات سنو، تم دیکھو۔ مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پہ مرکوز کیے بس کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ اب مزید سننا فرشتے کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا اور وہ کہہ اٹھی، محمل چپ ہو جاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پہ حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ یہ سنتے ہی فرشتے نے تڑپ کر محمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ محمل، بس کر دو، خدارا خاموش ہو جاؤ محمل، چپ ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا اور اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسی مکان کی انداز میں اسے دیکھتی پڑتی جا رہی تھی محمل۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جا گری تھی، لیکن محمل رکی نہیں۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے دل ہیں، وہ ان سے کچھ نہیں بھی سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں اور جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی تھی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا اور اب وہ پلٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئے۔
वो खिड़की के पार देखते हुए ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। फरिश्ते से मजीद कुछ सुना नहीं गया। वो तेजी से उठी और मुंह पे हाथ रख के भागती हुई बाहर निकल गई। महमल उसी तरह नम आंखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही। उसका सबसे पसंदीदा मौसम आज हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में अंधेरा कर गया था। एक एक करके हर रिश्ता उसकी जिंदगी से निकल गया था। उसका बाप, उसकी माँ, उसके चचा, उसके कजन्स, और फिर जब उसे खुशियां मिलने लगी उसका हमायूं, और उसकी जिंदगी का वो एक्सीडेंट, और वो 7 साल तकलीफ में। लेकिन जागने के बाद फरिश्ते और तैमूर की शक्ल में उसे जिंदगी जीने का एक बहाना मिला। और फिर फरिश्ते, उसकी प्यारी बहन, उसने उसके साथ वो किया जो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसके साथ ही ये सीन खत्म हुआ। देखते हैं आगे क्या होता है।